अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ फातिमा सैफ। डेंगू कंट्रोल रूम में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं बहुत से सवालों के साथ और बहुत से जवाबों के साथ। आप जैसे कि जानते हैं रोज़ाना 9 बजे आपसे यहां पे मुलाकात होती है सिटी 42 के इस प्लेटफॉर्म पे, जो खुसूसी तौर पे हमने आपके लिए बनाया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि डेंगू फैला हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका जल्द अज जल्द खात्मा हो। आपके ताउन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बीच में, और हमारी रिवायत है, हमारा ये तरीका है कि हम हर प्रोग्राम में किसी न किसी गेस्ट को ज़रूर बुलाते हैं ताकि आपके जो बहुत से क्वेश्चंस हैं उनको वो आंसर करें, और मेरे भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड। आज जो मेरे गेस्ट हैं मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ डॉक्टर सोम्या इक्तिदार, मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑफ म्यू हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू वंस अगेन। और जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर जंजुआ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और मेरे तीसरे गेस्ट हैं डॉक्टर सुहेल बशीर सुलेहरिया, मेडिकल स्पेशलिस्ट म्यू हॉस्पिटल। अभी थोड़े से लेट हैं, इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। डेंगू पे बात होगी। डॉक्टर सोम्या, क्या हालात हैं म्यू हॉस्पिटल के? आई नो आप श्रीलंकन टीम के साथ भी हैं, फुली इन्वॉल्व हैं, क्या अपडेट्स हैं इस पर? देखिए जी, डेंगू तो फैला हुआ है, वी ऑल नो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा लोगों में अवेयरनेस आ गई है। मेडिकल फैसिलिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना इम्प्रूव कर दिया कि वो जो एक बिल्कुल केओस की सिचुएशन आ गई थी और एक क्राइसिस की सिचुएशन थी, वो थोड़ी सी अंडर कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। लोग थोड़े ऑर्गेनाइज हो गए हैं, उन्हें पता है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, टेस्ट कहाँ कराना है। इसलिए मैं कहूँगी कि सिचुएशन थोड़ी होपफुल हो गई है कि अब हम इस पर जल्द ही काबू पा लेंगे और आइंदा कुछ महीनों में इंशाल्लाह हम इससे जिसका छुटकारा भी हासिल कर लेंगे। ठीक है, दैट्स राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं रोज़ाना सवाल करती हूँ क्योंकि लोगों के जहनों में अभी भी सवाल है कि ठीक है हमें इलाज मिल गया है, हम पेशेंट्स को डॉक्टर्स जो हैं वो बताते हैं कि जी आपने ये यूं करना है और अपने आप को इस तरह सिक्योर रखना है, लेकिन बिग क्वेश्चन मार्क है इसके बावजूद डेथ्स क्यों हो रही हैं? मेजर रीज़न क्या है आपकी नज़र में? जी, इसमें जो डेथ्स होती हैं पेशेंट की, वो उसकी मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो हेमरेज है और डेंगू शॉक सिंड्रोम है। ठीक है। तो ये इनमें डेथ्स जो डेंगू जहाँ भी इंटरनेशनली भी अगर देखें तो डेथ्स आती हैं इसमें, लेकिन डेथ्स की रेशो बहुत कम होती है। अगर हम परसेंटेज लें टोटल पेशेंट्स का जितने सफ़र कर रहे हैं तो उसमें अभी तक हमारे यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है। और इसकी मेन वजह ये है कि आप अगर टाइमली किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास चले जाएं और उससे मशवरा कर लें, उसका पूरा स्क्रीनिंग वगैरह हो जाए और टाइमली उसको सही मशवरा मिल जाए। इसमें कोई ख़ास इलाज तो नहीं है, लेकिन अगर टाइमली मशवरा मिल जाए उसके मुताबिक वो पेशेंट उसको फॉलो करे तो उसमें डेथ होने के चांसेस कम हैं। उसमें वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे साथ हो तो मैंने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है और हॉस्पिटलाइज होना है। ठीक है। अच्छा, जब इस सिचुएशन में डॉक्टर सामने आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जब वो कंट्रोल से बाहर होती है, तो आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी मेडिकेशन है कि आप उसको वापस नॉर्मल उसमें लेके आ सकें पेशेंट को? हाँ, इससे अगर पहले खून आ रहा हो पेशेंट को। हाँ, जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी जो डॉक्टर साहब ने बात की कि इस दफ़ा डेथ्स क्यों ज़्यादा हो रही हैं। तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंगू की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। अगर आपको पता हो, एक डेंगू फीवर है एंड दी अदर इज़ डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसमें ब्लीडिंग होती है। डेंगू फीवर इज़ द सिंपलेस्ट वेराइटी जिसमें पेशेंट की डेथ रेट बहुत ही कम है। उसकी क्या अलामात है, सिम्पटम्स? वो सिर्फ बुखार से प्रेजेंट करता है, थोड़ी देर का तेज़ बुखार होता है, दिल मतला सकता है। वो 4 या 5 दिन का बुखार होता है जिसके साथ जिस्म में दर्द होती है और टांगों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, सर में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, जोड़ों में दर्द है। और उसके बाद वो रिकवरी फेज की जाने फिर जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं और फिर वो इम्प्रूव करके बिल्कुल ठीक हो जाता है। 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। 5 से 7 दिनों में फीवर सेटल हो जाता है और फिर थोड़ा सा रिकवरी फेज होता है जो तकरीबन 1 वीक का होता है। तो 2 वीक्स की इलनेस आमतौर पर होती है जिसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। ठीक है। जो डेथ रेट ज़्यादा है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर का है। हेमरेजिक फीवर इज़ वन इन जिसमें ब्लीडिंग होती है। जब पेशेंट को प्राइमरी इन्फेक्शन होती है, जब पहली दफ़ा इन्फेक्शन होती है, तो उसके खिलाफ जिस्म जो है वो कुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स बना लेता है। ठीक है, तो वो उससे फिर अगली दफ़ा इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट। लेकिन आपको पता है कि डेंगू की 4 डिफरेंट वेराइटीज हैं। तो अगर आपको पहले डेंगू हुआ हुआ है एक टाइप से और दोबारा डेंगू हो या आपको पिछले साल भी डेंगू हुआ था अब हो, तो फिर चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप डेंगू हेमरेजिक फीवर में जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साम्या कुछ ऐसे डॉक्टर सोम्या हाँ। बहुत मुझे शो से पहले उन्होंने बताया था कि कोई लोग इनको सोनिया कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन डॉक्टर सोम्या
بہت یونیک نیم ہے. ڈاکٹر سومیا یہ بتائیے, بہت سے ایسے پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں, ان کے بارے میں سنا ہے, وہ خود بتاتے ہیں کہ انہیں پچھلے سالوں میں ڈینگی نہیں ہوا لیکن اس سال ان کو بہت زیادہ ہوا ہے. اچھا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے فیز, کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈینگی ہوا ہوتا ہے بٹ وہ اے سمپٹومیٹک فیز ہوتے ہیں. یہ ایک آئس برگ ہے. آئس برگ کی آپ نے صرف ٹپ دیکھی ہے جو پیشنٹ سمپٹومیٹک ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. 25% پیشنٹس ہیں جو آپ کے پاس پریزنٹ کیے ہیں ود فیور. ہو سکتا ہے کہ کچھ پیشنٹ سب کلینکل انفیکشن کے ساتھ ہو. 75% پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں ڈینگی ہوا ہوتا ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا. وہ اتنا لو لیول کا وائریمیا تھا, اتنے لو لیول کا تھا کہ سمٹمز ہی نہیں آئے کبھی باڈی میں. تو اسی لیے جب ایک سال ڈینگی ہو اور اس سے اگلے سال ڈینگی کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. اب اگر اس سے اگلے سال ہوگا تو زیادہ ڈینجرس ہوگا اور زیادہ چانسز ہوں گی کمپلیکیشنز کے. دوسرا, بلیڈنگ کا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی ڈیتھس ہو رہی ہیں آپ ان کو ایٹریبیوٹ کر دیں کہ یہ ڈینگی فیور سے ہی ڈیتھ ہو رہی ہیں. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, جیسے کہ اگر ایک اولڈ ایج کا پیشنٹ ہے, اس کو ساتھ ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے, یا بلڈ پریشر ہے, یا دل کی تکلیف ہے, یا اور کوئی فیکٹرز ہیں, وہ ویسے ہی امیونو کمپرومائزڈ ہے, اس کی قوت مدافعت کم ہے بیماریوں سے لڑنے کی, تو وہ فیکٹرز بھی انفلوئنس کرتے ہیں ڈینگی میں. تو یہ صرف کہہ دینا کہ اس دفعہ ڈینگی کی وجہ سے بہت اموات ہو رہی ہیں صحیح نہیں ہوگا, بلکہ اور بھی فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ جو ہیں اس میں ان کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ڈیتھ میں پیشنٹ. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ ابھی کیا جو کرنٹ سینیریو ہے وہ کیا ہے, جو ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ میجورٹی کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ آیا ڈینگی ہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا پھر اور بھی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اس میں جب کوئی ڈیتھ ڈینگی پیشنٹ میں ہوتی ہے, جو ہاسپٹل میں ہم نے پروٹوکول اب دیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیتھ کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں ہمارے پاس, اس کو ہم سسپیکٹ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. پھر ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ ہاسپٹل ہاؤس کے اندر, جس میں فزیشین ہے, پیتھولوجسٹ ہیں, وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ ڈینگی کی وجہ سے ہوئی ہے, اور پھر ہم اس کو کنفرم کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری جو فیوچر اسٹریٹجیز ہیں, ہم نے کس طرح اپنی سروسز کو آرگنائز کرنا ہے, اور جو ایپیڈیمیولوجیکلی ہم نے کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی. لیکن میجورٹی ڈیتھس جو ہیں وہ ڈینگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. نہیں, جو رپورٹ ہو رہی ہیں ڈیفینیٹلی ان میں ڈینگی کے سائنس موجود ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں کچھ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو آخری سٹیج پہ آ کے ہاسپٹل آتے ہیں, اور ان میں اتنا ٹائم ہی ہمیں نہیں ملتا کہ ہم ان کا کوئی بلڈ سیمپل لے سکیں. اس میں ایمرجنسی میں ہی وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا بارڈر لائن کرنا کہ یہ ایکچولی ڈینگی کا پیشنٹ تھا یا اس کا ویسے کسی اور وجہ سے ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے ڈاکٹر سومیا, تو یہ بتائیے اگر آپ کو سمپل بخار ہوتا ہے, اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو یہ بڑھ سکتا ہے؟ اچھا, یہ بات امپورٹنٹ ہے بہت, جو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ڈینگی فیور اور ڈینگی ہیمریجک فیور دو ڈفرینٹ ویرائٹیز. ٹھیک ہے. ڈینگی فیور کا ڈیتھ ریٹ نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, سمپل ہے, اور یہ شروع سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈینگی فیور ہے یا یہ ڈینگی ہیمریجک فیور ہے. ٹھیک ہے. ڈینگی فیور جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ بخار ہوگا, ریکوری ہوگی, ٹھیک ہو جائے گا. اس کے برعکس جو ڈینگی ہیمریجک فیور ہے یا جس میں شوک میں پیشنٹ جاتا ہے, وہ بخار ہوتا ہے, پھر ایک کرٹیکل فیز آتا ہے. اس کرٹیکل فیز میں جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے, جس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا جسم پہ سوج آ سکتی ہے. سوج تو عام فیور میں بھی کہتے ہیں ہوتی ہے. ہاں, لیکن وہ اس طرح کی سوج ہے کہ جس میں آپ کے جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں, خون کی شریانیں, ان میں سے پانی لیک کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پانی جب آپ کے ویسلز کی بجائے آپ کی تھرڈ اسپیسنگ یعنی کہ آپ کے سانس کی نالیوں کے اندر آ جائے یا آپ کے پیٹ کی کیویٹی کے اندر آ جائے, تو پھر پیشنٹ کا بلڈ پریشر ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہیمریجک میں, ہاں جی, یہ کرٹیکل فیز ہے ہیمریجک میں. اور پھر جب وہ بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر سپلائی بلڈ کی کم ہو جائے گی تو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, گردوں کو سپلائی نہیں جا رہی, جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, جگر کو سپلائی نہیں ہو سکتی. تو دس از دا کرٹیکل فیز وچ ڈیسائڈز کہ پیشنٹ جو ہے اس کا سروائیول کیسے ہوگا. اگر وہ اس کرٹیکل فیز میں اچھا مینج ہو جائے تو سروائیول بڑا. کیسے ہم نے مینج کرنا ہے, ہمیں کیسے احتیاط کریں؟ مچھر تو ایک ہے نا جو آپ کو کاٹ رہا ہے, ٹھیک ہے. سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے, مچھر ایک ہے جو آپ کو کاٹ رہا ہے, اب آپ کو تو نہیں پتا نا کہ آپ بالکل نارمل ہیں, بالکل ہیلدی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو کاٹ جاتا ہے مچھر, گاڈ فوربڈ, خدا نہ خواستہ, تو کس طرح سے احتیاط کریں کہ ہمیں ہیمریجک فیور نہ ہو؟ اچھا, یہ کہ ڈینگی فیور جو ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو سمپل اینٹیز ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ا بیڈلی مینجڈ ڈینگی فیور turned into a dengue hemorrhagic fever. This is not true. ڈینگی فیور اپنی جگہ ہے, ڈینگی ہیمریجک فیور اپنی جگہ ہے. سری لنکن ڈاکٹرز جو آئے ہیں انہوں نے بہت سالوں سے ہمارے ساتھ ریسرچ کیا, وہ بھی ہمارے نالج کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ جو بہت اچھا سا کانسیپٹ دیا ہے ہمیں, تھوڑی
ہمارے ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی کی ہے, ورک شاپس بھی لی ہیں. آئی ایم شیور پاکستانی ڈاکٹرز بھی بہت بالکل ہاں بالکل اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے ان کا. تو تعریف کی آپ ہمارے ڈاکٹرز کی, لیکن ایک کیونکہ آپ نے انہوں نے زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرتے ہیں, تو وہ اس کرٹیکل فیز کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ وہ 4th یا 5th ڈے پہ. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو میں کیری آن کروں گی, لیکن ایک کالر ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, محمد امین ہے. السلام علیکم. وعلیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم لاہور شہدرہ سے بات کر رہے ہیں. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈینگی کن جگہوں پر ہو سکتا ہے, کہ پانی کے اندر ہی ہوگا یا پردے کے پیچھے سامان پرانا وغیرہ پڑا ہے اس کے اندر, یا جیسے فرنیچر ہوگا یا دکان کے اندر سامان ہے اس میں ہو سکتا ہے, کن جگہوں پہ ہوگا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. جی یہ پانی یہ جو مچھر ہے یہ صاف پانی کا, اس میں جہاں پہ نمی اس کو ملے گی اور ٹیمپریچر اس کے لیے چاہیے, جیسا کہ آج کل کا موسم ہے یہ بڑا فیوریبل ہے اس کے لیے. اس میں جو ابھی سری لنکن ٹیم بھی آئی ہوئی ہے, انہوں نے بھی کافی فیلڈ میں گئے ہیں, لوگوں کو گئے ہیں, ہمیں بھی پہلے سے اب 4-5-6 سال سے ہم بھی اس کو اس ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں. یہ موسٹ فیوریبل سائٹس جو ہیں اس کی, اس میں جو ایک تو گاربیج ہے, جو کوڑا ہے اس کے اندر اسپیشلی ایسے کنٹینرز ہوتے ہیں جس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لائک جو ہم خالی بوتلیں پانی کی پھینک دیتے ہیں, اس میں پانی ہوگا تو وہ چاہے ایک ڈراپ ہی کیوں نہ, ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو, اس میں وہ اس کے چانسز ہیں, کیونکہ اس کا جو لاروا ہے وہ کافی دیر تک زندہ رہتا ہے. جب اس کو 5 سے 7 دنوں تک, نہیں اس میں منتھس, ہاں 6-7 منتھس تک وہ, یعنی اس سال جو لاروی ہوں گے جب یہ سیزن آف ہو جائے گا, جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا 15 ڈگری سے, تو وہ وہاں پہ لاروی موجود رہیں گے ہمارے انوائرمنٹ میں. جب اس کو نیکسٹ ایئر یہ فیوریبل انوائرمنٹ ملے گا اس کو بریڈ کرنے کے لیے, پھر ایڈلٹ میں چینج ہوگا. یعنی کہ آپ نے خالی پانی کی بوتلوں میں بھی یہ, جی بالکل یہ احتیاط کرنی ہے بڑی, کہ خالی بوتلیں پھینکے نہ, کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اس کو پراپر ڈسپوزل. پردوں کا انہوں نے پوچھا, پردوں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ پردوں میں بیٹھ تو سکتا ہے لیکن وہاں پہ پرورش نہیں پا سکتے. کیونکہ ڈاکٹر ہمارے اسی شو میں کہہ رہے تھے کہ جب مچھر جو ہے آپ کو بائٹ کرتا ہے تو کیونکہ وہ اس کا جسم جو ہے وہ ہیوی ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو کوئی ایک سیف جگہ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ پردوں کے اوپر یا بیڈ کے نیچے وہ بیٹھ جاتا ہے, یہ ان کا کہنا تھا. اس لیے شاید کالر نے بھی یہ سوال کیا. یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ کونوں میں, فرنیچر کے نیچے اور اس طرح کی جگہوں پہ جو ہے وہ مچھر چھپ جاتا ہے, اس لیے ان جگہوں کا بھی خیال رکھیں آپ لوگ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, شہباز دھرمپورہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میڈم شہباز بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرا کوشچن یہ ہے کہ تقریباً آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یعنی کہ کافی زیادہ بخار ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو 2 سے 3 بار ڈاکٹر کو جب چیک کروایا تو اچانک یعنی کہ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. ڈاکٹر نے فوراً CBC کیا تو 60,000 60,000 آپ کی جو ہے وہ پلیٹلیٹس آئی ہیں. ہاں جی 60,000. ٹھیک ہے, اس کے بعد 3 دن میں نے علاج کروایا, 4 دن میں ڈرپیں لگی ہیں اور جوسر کا استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو 1,85,000 پلیٹلیٹس ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بات کو 7 دن ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا جی آپ گھر چلے جائیں, آپ ٹھیک ہو گئے بالکل, یعنی کہ اب اس کا استعمال کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے کل میں نے اچانک میرے یعنی کہ سارے جسم پہ جو نا ریڈ اسپاٹ بننے شروع ہو گئے, اور اس کے بعد ابھی میرے ہاتھ جو ہے نا, ہاتھ ایسے ہو گئے جیسے یعنی کہ جیسے ہاتھ کٹے ہوئے, یعنی کہ ہاتھ پہ ٹک لگے ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شہباز. دونوں ہاتھوں پہ, دونوں ہاتھ میرے بند نہیں ہو رہے اور پورے جسم پہ ریڈ اسپاٹ ہو گئے. اب میں نے پتا کرنا تھا یہ ختم ہونے کی نشانی ہے یا دوبارہ مجھے ہو گیا. بہت شکریہ شہباز, آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے, ہم آپ کا جواب بھی دیں گے, لیکن اس مختصر بریک کے بعد آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. فیئر اینڈ لولی روز